وسلم کا فرمان ہے کہ البرکتو ما اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اور الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، نسبت میں بڑے ہیں، ان حضرات کی دعائیں ہمارے شامل حال ہیں. بلکہ کچھ بزرگ ہستیاں یہاں اس محفل میں تشریف فرمائیں، وہ ہماری سرپرستی فرما رہی ہیں. اور یقیناً جس کام میں بزرگ ساتھ ہوتے ہیں وہ کام برکت کا باعث ہوتا ہے، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اسی طرح اس گاؤں کے اہل سنت پر اس دھرتی کے بھی احسان کو میں مانتا ہوں، کیونکہ میرے اکابر، میرے بزرگ، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور میرے اساتذہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اہل سنت کی مرکزی شخصیت تھے، اپنے وقت میں وہ جمعیت علماء کے صدر تھے، یعنی پورے ملک کی جمعیت علماء پاکستان کے وہ صدر رہے ہیں. اور وہ صرف ایک مبلغ نہیں تھے کہ ایک گاؤں کے یا ایک شہر کے، پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ان کا تعارف ہے. آج بھی لوگ انٹرنیٹ پر ہر جگہ ان کی تقریریں اور آڈیو ویڈیو ان کی تقریریں آج بھی سنتے ہیں. یعنی ان کی وفات جب ہوئی غالباً 1970-71 کے قریب وہ دور تھا، میں اس وقت 14واں پارہ حفظ کرتا تھا جس دن حضرت ہزاروی قبلہ کا وصال ہوا. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا کر ان کی نماز جنازہ میں وزیر آباد میں شامل ہوا تھا، اور میں نے ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا. میں حفظ قرآن کرتا تھا، اس وقت 14واں پارہ میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے. تو وہ یہاں سے، اس گاؤں سے ان کا تعلق تھا، وزیر آباد میں ان کا قیام رہا، اور انہوں نے پوری دنیا میں اور پاکستان میں خدمت دین کا فریضہ انجام دیا. آج بھی ان کو ہمارے اکابر میں ایک مقام حاصل ہے. یہ جو فکر رضا کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، یہ کوئی نیا پیغام نہیں. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ خود بریلی شریف سے فارغ التحصیل تھے. حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انہوں نے دورہ حدیث شریف پڑھا تھا، اور وہاں کے اساتذہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے، دیگر حضرات سے. تو چمبا گاؤں میں فکر رضا کانفرنس منعقد کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. فکر رضا اسی دن یہاں پہنچ گئی کہ جس وقت علامہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے سر پر دستار سجائے یہاں تشریف لائے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت قبلہ حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت رکھتے تھے، اور اس آستانہ فیض سے ان کا تعلق تھا اور ہے الحمدللہ روحانی. اس کے باوجود جیسا کہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے زیر تربیت طلباء کو، علماء کو بریلی شریف بھیجا، اور ان کو یہ کہا. میرے والد رحمت اللہ علیہ بھی نقشبندی طریقت میں مرید تھے، حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے، لیکن آپ نے فرمایا شاہ جی آنے والے وقت میں گستاخوں کا جس طرح مقابلہ کرنا پڑے گا اس کے لیے بریلی جانا ضروری ہے. میرے والد رحمت اللہ علیہ مجھے فرماتے، اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ گوڑا شریف کے بالکل قریب، یہاں اس گاؤں سے اگر جب تعلق رکھتے تھے تو بالکل قریب تھے، اور یہاں شروع سے یہاں بھی الحمدللہ حضرت پیر صاحب قبلہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے وقت میں یہاں بڑے بڑے اجلہ و اکابر علماء تدریس کرتے تھے، اور یہاں سے شیخ القرآن کا بریلی شریف جانا، ارادت تعلق کے باوجود بریلی شریف جانا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ بزرگ ایسے علماء کو جو ذی صلاحیت تھے، ذی استعداد تھے، ان کو بریلی شریف اس لیے بھیجتے تھے کہ آنے والے وقت میں گستاخ جس طرح کی تحریک یہاں چلائیں گے اور دیوبند کے اثرات جس طرح یہاں پہنچیں گے، ان کا مقابلہ کرنا علماء کے لیے مشکل ہوگا، جب تک کہ ان کی صحیح معنوں میں ان کی تحریک کے جو جڑیں ہیں اس تک نہ پہنچیں، اور ان کی اصل جو تشخیص ہے وہ کرنا اور ان کی جڑوں تک پہنچ کر ان کی حقیقت کو واضح کرنا، یہ اس دور میں کم از کم بریلی شریف جائے بغیر ممکن نہیں تھا. ہمارے اکابر اسلاف سارے اولیاء کرام کے ہم احترام بھی کرتے ہیں، مگر ایک شخص کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ سے منتخب کر لیا جاتا ہے ایک کام کے لیے،
منتخب کر لیا جاتا ہے. اور بجا طور پر اعلی حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی اس کام کے لیے منتخب کیے گئے تھے کہ جب دیوبند سے یا سہارنپور سے یا ندوہ لکھنؤ سے اس قسم کی آوازیں نکلیں گی جیسی آپ سن رہے ہیں، تو ان کے مقابلے کے لیے جس غلام کی ضرورت ہوگی وہ غلام خود سرکار مدینہ نے بریلی شہر میں احمد رضا کے نام سے چنا تھا اس کو. اور ہمارے اکابر نے جو خیرات پائی ہے بریلی شریف سے، اس کو تقسیم کرنے میں انہوں نے کبھی بخل نہیں کی. بالکل بڑی جدوجہد کی اور بڑے سفر کیے. آج دیکھیے کتنی سہولت ہے، ہم یہاں پہنچے ہیں، گاڑیاں ہیں، ان پہ آئے ہیں. جس دور میں حضرت شیخ القرآن نے تقریریں فرمائی ہیں تو ٹانگوں پہ لوگ سفر کرتے، بلکہ میرے بزرگ فرماتے ہیں ہم نے شیخ القرآن کی تقریر ہے بریلی شریف سے، اس کو تقسیم کرنے میں انہوں نے کبھی بخل نہیں کی. بالکل بڑی جدوجہد کی اور بڑے سفر کیے. آج دیکھیے کتنی سہولت ہے، ہم یہاں پہنچے ہیں، گاڑیاں ہیں، ان پہ آئے ہیں. جس دور میں حضرت شیخ القرآن نے تقریریں فرمائی ہیں تو ٹانگوں پہ لوگ سفر کرتے، بلکہ میرے بزرگ فرماتے ہیں ہم نے شیخ القرآن کی تقریریں اس طرح بھی کرائی ہیں کہ 4-4 5-5 میل پیدل بھی جانا پڑا. تو حضرت بہت نازک مزاج تھے مگر ماتھے پر کبھی بل نہیں ڈالا. فرماتے تھے کہ جہاں ضرورت ہے شاہ صاحب وہاں ہم مشقت کر کے بھی پیغام ضرور پہنچائیں گے. تو اندازہ فرمائیے کہ ہمارے اکابر نے کتنی محنتیں کی ہیں اور پیغام حق کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. تو اس لحاظ سے یہاں سے اور بھی اصحاب علم ہیں. حضرت قبلہ مفتی عبد الصبور صاحب منشور رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی آپ کے قریبی حضرات میں سے ہیں. گکھڑ منڈی میں ان کا قیام تھا، ان کی خدمات ہیں. ان کے فرزند گرامی ہیں، ان کی خدمات ہیں. ان کے حضرت صاحبزادہ محمد اویس صاحب کے والد گرامی، وہ بھی مرکزی جامع مسجد میں خطابت کی اور دین حق کی تبلیغ و ترویج کا کام کرتے رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چمبا میں تقریر کرنے آؤں تو میری زبان پر بخدا بغیر سوچے سمجھے ایک بات آئی تھی رستے میں بھی کہ ہذہ بدعاتنا ردت الینا. جیسے انہوں نے کہا یہ تو آپ کی سوغات آپ کے لیے لا رہے ہیں. یہ پیغام چمبا سے ہی نکلا. یہاں کی ہستیاں جب سناتی رہی تھی، ہم نے سنا یا ہمارے بڑوں نے سنا یا ہمارے بھائیوں نے سنا، ہمارے ہماسر لوگوں نے سنا. تو آج اگر یہاں وہ سنانے آئے ہیں تو یہ یہاں کی سوغات ہے جو آپ کو پیش کرنے آئے ہیں. لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ تو وہی بات ہمیں سنا رہے ہیں جو ہمارے بزرگ سنایا کرتے تھے. تو گرامی قدر حضرات، اس خوشی کے ساتھ کہ آج ان کی روحیں اس بات کو سنیں گی کہ ہم ان کی تقریروں سے فیض اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کی زیارت کا شرف اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان کے گاؤں میں حاضر ہیں اور ان کے اخلاف نے، ان کے جو جانشین ہیں، انہوں نے یہ خوبصورت اجتماع منعقد کر کے اپنی جو دینی لگن ہے اس کا ثبوت بھی فراہم کیا اور بزرگوں کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے اس کا بھی ثبوت پیش کیا کہ جس پرچم کو انہوں نے بلند رکھا تھا، کیا تھا،